اس وقت امتحانات کا سیزن چل رہا ہے، تو آج کی ویڈیو ایگزامز کے حوالے سے ہے۔ امتحان کا وقت آتے ہی گھر میں پریشانی اور تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان مقابلہ بازی ہو، بہن بھائی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں تو یہ اور مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس رقابت کو مثبت تعاون میں بدل سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اسلامک تعلیمات اور عملی مشوروں کے ذریعے ہم کیسے اس مقابلہ بازی کو ایک مثبت رشتہ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ امتحانات پہلے ہی مشکل ہوتے ہیں، اگر بہن بھائی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو یہ اور زیادہ تناؤ ڈال دیتے ہیں، دباؤ ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم ایک دوسرے کا حوصلہ پست کریں گے تو اس کا نقصان سب کو ہوگا، ایک کو نہیں ہوگا، سب کو اس کو نقصان ہوگا۔ کو تعاون میں کیسے بدلا جائے؟ مقابلہ بازی کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کچھ آسان طریقے یہ ہیں: ساتھ مل کر اسٹڈی سپیس رکھیں، مطلب کہ اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں، اس سے آپ کا آپسی تعلق بھی بہتر ہوگا، ایک دوسرے کنورسیشن بھی ہوگی۔ نوٹس اور وسائل شیئر کریں، اگر آپ کا بڑا بھائی یا بڑی بہن بڑی کلاس میں ہے، چھوٹا ہے، تو اس کی مدد کریں۔ سوالات ایک دوسرے سے پوچھ کر تیاری کو مزید بہتر بنائیں۔ بڑوں کو چھوٹوں کی مدد کرنی چاہیے اور چھوٹوں کو بڑے کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی کہ سوالات ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتحاد اور محبت کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی محبت سے پیش آنا چاہیے، آپس میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ آپ کی جو سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امتحانوں کے ماحول کو مثبت کیسے بنا سکتے ہیں؟ مثبت اور مددگار ماحول بنانے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلا، ایک خاص جگہ پڑھائی کے لیے مختص کریں جہاں پر کوئی خلل نہ ہو، اگر کوئی وہاں پڑھ رہا ہو تو دوسرا بہن بھائی وہاں پر شور شرابہ نہ کرے۔ اگر سب کامن پڑھیں گے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، تو اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ وہاں پڑھ رہا ہوگا، وہ بات کرے گا، آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ ایک شخص اگر پڑھائی کر رہا ہے تو دوسرے کو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں شور شرابے سے بچیں۔ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو گھر سے باہر پارک جا کے کھیلیں۔ کوشش کریں کہ گھر میں ایگزام ڈیز میں کھیلیں نہیں۔ کھلے دل سے بات کریں اور اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کریں، آپ کو فوراً اس کا حل ملے گا، وہ آپ کے ساتھ اس مسئلے کا حل آپ کو بتائیں گے۔ انسان کا دباؤ کو سنبھالنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں۔ ایک دوسرے کی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، اگنور کریں۔ آپ اگر کوئی شور کرا تو اگنور کریں۔ آپ بھی پیپر ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب چیزیں سر پہ اٹھا لینی ہیں، اور ماضی کی تلخیاں بلا دیں۔ جو پہلے ہو چکا ہے اس کو کنسیڈر نہ کریں، اس کو بادر نہ کریں، آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے مل کر زندگی گزاریں۔ امتحانات کے دوران ایک دوسرے کا سہارا بنیں، نہ کہ مقابلہ، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو تبھی کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو علم کی روشنی عطا فرمائے، آمین، اللہ یمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی میں شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کا آپس میں پیار ہو اور ایگزام کے دن پرسکون گزرے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایگزام میں اچھے مارکس لے کر اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کریں اور اپنا مستقبل بہت روشن کر سکیں۔